اے حسین، اے حسین، اے حسین، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، مرنے والوں، غم حسین منانے والے آباد رہے، حسین حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام ازہر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے اور سید میثم رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 4 محرم الحرام، اطاعت امام کے عنوان سے آج ہم تذکرہ کریں گے جناب حر علیہ السلام کا۔ آپ کی حیات زندگی کیسی گزری؟ لشکر یزید میں آپ کا کیا مقام تھا؟ امام حسین کے لشکر میں آپ کیسے شامل ہوئے؟ اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے بہت محترم گیسٹ آغا سید زیغم علی رضوی صاحب کو۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی، حر تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا۔ السلام علیکم آغا صاحب، خیریت سے؟ وعلیکم السلام۔ آغا، آج کا ہمارا عنوان جناب حر علیہ السلام اور ہمارا جو عنوان ہے اطاعت امام، اس کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے جناب حر علیہ السلام کا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب حر علیہ السلام کا کس قبیلے سے تعلق تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر مجھے خدمت کا موقع دیا اور ثواب میں شامل کیا۔ جو سوال آپ نے کیا کہ حضرت حر کا کس قبیلے سے تعلق تھا، تو اس کے 2 ممکنہ جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہیے کہ حضرت حر کا اس دنیا کے اعتبار سے، جو نسل کے اعتبار سے کس قبیلے سے تعلق تھا۔ صحیح۔ تو اگر اس اعتبار سے بات کی جائے تو بنو تمیم، یعنی کہ آپ کا اگر پورا نام دیکھا جائے تو وہ ہے حر بن یزید بن ناجیہ تمیمی، یربوعی بھی کہلاتے ہیں، تو تمیم سے تمیمی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ریاح بن یربوع بن حنزلہ کی اولاد سے یہ قبیلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا جو خاندان ہے وہ یہاں تک کہ اسلام سے پہلے بھی، یعنی کہ جب دور جاہلیت میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو ان کا خاندان بزرگ گنا جاتا تھا، بزرگ خاندانوں میں سے ان کا شمار ہوتا علمی تھا۔ شخصیت جس کا بزرگی یقیناً کچھ اوصاف کو دیکھتی ہے، بردباری ہوتی ہے، ان کے اخلاق اور ان کا کردار جو اس زمانے میں تھا تو یہ اس زمانے میں بھی بردبار تصور کیے جاتے تھے۔ یہ تو اس کا بہت سادہ سا جواب ہے کہ جو کہ آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں جو تھوڑا بہت بھی حضرت حر کے بارے میں جانتا ہوگا تو یہ جواب آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم یوں دیکھیں کہ حضرت حر کا کس قبیلے سے تعلق تھا، صحیح، تو حضرت حر کا قبیلہ حق و صداقت سے تعلق تھا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب انہوں نے اس قبیلے کو میں آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو پھر ان کی نظر میں دنیاوی مقام، جاؤ حشم، مال و دولت، اس کی کوئی وقت نہیں رہی، اور ان کی نظر میں فقط اور فقط حق اور صداقت ان کے نظر میں رہی، ان کے شامل حال رہی، اور انہوں نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ ایک لمحے میں لعن اللہ سے علیہ السلام ہو گئے۔ اور ہماری ان ایپیسوڈز کا جو پیغام ہے اطاعت امام کے عنوان سے وہ بھی یہی ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ وہ فکر، وہ تفکر کہ جس کا نتیجہ امام زمان سے ملاقات کی صورت میں نکلے، آپ کو علیہ السلام بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حر علیہ السلام نے جس طریقے سے ایک رات کو تفکر اور تدبر کیا اور اپنا محاسبہ کیا، یہاں محاسبے کا بھی بہت اہم فیکٹر ہے کہ اس محاسبے کے بعد جو ہے انسان چاہے کسی بھی معاملے میں ہو اپنا سیلف انالیسس کرے اور نتائج سے جسے کہتے ہیں کہ بغیر ڈرے ہوئے
کھلے دل کے ساتھ اس معاملے کو انالیسس کرے اور پھر اس کا نتیجہ یقیناً ہم نے دیکھا کہ حر اللہ سے علیہ السلام. اگر جب ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب حر نے امام کا راستہ روکا تو کیا ان کو پتہ تھا کہ میں کس کا راستہ روک رہا ہوں، جو میرے سامنے ہیں وہ کون ہے، یا وہ صرف اپنی ایک جاب کر رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت تک تو وہ لشکر یزید میں تھے، اس کے سپہ سالار تھے، تو وہ اپنی ایک جاب کر رہے تھے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ راستہ روک لو، ایک قافلہ آ رہا ہے. جی ہاں، آپ نے جیسے ابتدا میں بھی عرض کیا، حضرت حر کا تعلق فوج سے ہے. آپ ایک دستے کے سپہ سالار بھی ہیں، 1000 لوگوں کا ایک دستہ ہے، اس کے آپ سپہ سالار ہیں. تو ایک فوجی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت، ملک کی حفاظت، اسلامی حکومت کی حفاظت. تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت حر کا حکومت کے معاملات سے تعلق نہیں تھا، جسے آپ سیاست کہتے ہیں، جسے آپ حکومتی معاملات کہتے ہیں. حر کا اس سے تعلق نہیں ہے. حر ایک فوجی ہیں اور سرحدوں پر ہیں، جنگ سے، نیزے، تلوار، ڈھال، اس سے ان کا تعلق ہے. امام حسین علیہ السلام کا مقام ان کے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے راستہ روکا بھی ہے تو کچھ مقالے میں ہمیں اس انداز کے نظر آتے ہیں کہ چونکہ وہ حر ہیں، انہوں نے ایک لشکر کے سردار کی حیثیت سے وہ سامنے موجود ہیں. تو انہوں نے جب امام کے فرس کی لجام کو تھاما اور روکا ہے راستہ، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ عربوں میں ایک جملہ رائج ہوتا تھا کہ یعنی کہ تم مر جاؤ، مرنے کی دعا دینا اس انداز سے دیا جاتا تھا. تو پلٹ کے حر نے جو جواب دیا وہ اس انداز سے دیا کہ آپ نے تو میری ماں کا تذکرہ کر لیا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ تو ان کی اولاد ہیں کہ بغیر وضو ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. یعنی کہ وہ جانتے تھے، حضرت حر مقام کو جانتے ہیں، حضرت حر ان کے حیثیت کو جانتے ہیں، لیکن ان کے ذمہ کام کیا تھا، وظیفہ کیا تھا؟ وظیفہ جنگ کرنا نہیں تھا. امام حسین جنگ کرنے نہیں آئے، وہ امام حسین کو عبید اللہ ابن زیاد سے کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں. یعنی ان کو جو ٹاسک اسائن ہوا ہے وہ یہی ہے کہ امام کو لو اور میرے پاس لے آؤ. صحیح، بس اتنا کام کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال جنگ کرنے کا ان کا قطعاً ارادہ نہیں تھا، ان کو صرف امام کو ابن زیاد کے دربار تک لے کے جانا تھا. صحیح. اور یہیں سے جو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہیں سے پھر ایک ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ. دیکھیں نہیں، ایگزیکٹ اس جگہ نہیں ہوا، یہ شراف کا مقام ہے جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں. شراف میں تقریباً 1000 جب حر کا لشکر آیا ہے تو بہت پیاسا بھی ہے، پانی نہیں تھا اس کے پاس. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پانی کا ذخیرہ کیا تھا اس کو پیش کر دیا گیا، حر کے تمام لشکر والوں کو پانی پلایا گیا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا. اور جب پانی پلا کر ہٹنے لگے تو روکا امام نے کہ نہیں، گھوڑا ایک وقت میں سیراب نہیں ہوتا ہے، 3 سے 5 مرتبہ جو ہے وہ پانی پیتا ہے. تو اتنا پانی جو ہے وہ انہیں پلایا گیا. اور ایک روایت کے اندر کہ حر کو خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے. اس کے بعد جب یہ لوگ پانی وانی پی چکتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے. اب جب نماز کا وقت ہوا تو امام نے پوچھا کہ تم نماز کہاں ادا کرو گے؟ تو کہا نماز تو آپ ہی کے اقتداء میں ادا ہوگی. تو حر نے اپنے ساتھیوں سمیت امام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنا یعنی کہ پیش امام کو سامنے رکھا ہے، یعنی کہ کیا قدر اور منزلت، فضیلت سب پر آشکار ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، لیکن بہرحال چونکہ فوجی ہیں ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ان کو فقط حاکم کے پاس امام کو لے کر جانا یہ ان کی ذمہ داری تھی. اطاعت امام کا تو یہیں سے سٹارٹ ہو گیا کہ نماز پڑھی آپ. ہاں، مطلب وہ معاملات کی نزاکت کو اس حد تک نہیں سمجھ پائے تھے کہ امام کو قتل جو ہے، یعنی کہ امام جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے، ان سے جنگ کی جائے گی. اگرچہ جیسے جیسے حالات آگے بدلتے گئے اور حر کے پاس جو ہے وہ میسیجز بھی آتے رہے، یہاں تک کہ کچھ جواسیس جو حر پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے وہ بھی آئے. جی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ معاملات کافی پیچیدہ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے امام کو گاہے بگاہے بیان بھی کیا کہ اگر آپ اپنی اس روش سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو نتیجے میں یقیناً آپ قتل ہو جائیں گے، آپ اپنی جان بچائیے. اس نے بارہا امام کو یہ بات بیان کی ہے، لیکن بہرحال امام نے پلٹ کر حر سے کہا کہ اس کی بارگاہ میں، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ خدا کی راہ کے اندر موت سے کیا گھبرانا. تو یہ چیزیں حر کے ذہن میں موجود ہیں. ناظرین، ہمارا ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے واپس آنے کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جیتے رہو شبیر پہ
مرنے والوں جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں. السلام علیکم ناظرین، سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. آگا پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا حور علیہ السلام واقعی پشیمان تھے جو انہوں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، اور وہ جب شب عاشور امام کے لشکر میں شامل ہوئے تو وہ جو 9 دن انہوں نے گزارے، جب کربلا آپ آ گئے، اور کربلا پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک اگر ہم بولیں کہ حور کے 9 دن وہ کیسے گزارے انہوں نے؟ جی ہاں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں حور بہت مضطرب ہیں اور بہت پریشان ہیں. جو وقت گزر رہا ہے وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہا ہوتے ہوئے نہ صرف درک کر رہے ہیں، اس کے انجام سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ خانوادہ رسول کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ چیز ان کے جو ذہن میں ہے وہ چل رہی ہے. یہاں تک کہ خود حر کے لشکر میں ہی کہا گیا حر سے، یعنی کہ یزید کے فوج کے اندر لوگوں نے کہ حر تم تو بہت بہادر ہو اور تم اتنے سے لوگوں سے گھبرا رہے ہو. مطلب وہاں پر یہ ویژن، یہ ادراک نہیں تھا کہ حر کی پریشانی کی وجہ کیا ہے. حر کی پریشانی کی وجہ افراد کا زیادہ یا کم ہونا نہیں ہے. حر کیفیت کو جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہے کون سامنے، کس کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں. کہ اگر ایک شخص، یعنی کہ اگر امام حسین علیہ السلام لشکر کے ساتھ نہ بھی ہوتے اور فقط ایک امام حسین ہی نہیں ہوتے تو حر کی پریشانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. مطلب بات کم یا زیادہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کس کے مقابل پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہی جملہ ہمیں شب عاشور ملتا ہے، یعنی کہ جو جسے کہتے ہیں جو تابوت میں آخری کیل تھی، جہاں پہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا حر کا، وہ یہی ہے کہ جب حسین علیہ السلام کے خیمے سے الاتش کی آواز بلند ہو رہی ہے. حر اپنے خیمے میں ٹہل رہے تھے اس وقت، اور جب بہت ٹہل رہے ہیں تو پوچھا گیا کہ تم اتنے مضطرب کیوں ہو. تو پھر وہ ان کو خیمے میں لے کر اپنے پشت پہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا سنو. اب یہ آوازیں سن رہے ہیں الاتش. کیا کہا یہ آل رسول ہے، یا رسول اللہ کے گھر والے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم قیامت میں. یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس غلام کو آزاد کیا اور جانا چاہتے ہیں. تو غلام بھی پھر پیچھے ہوا کہ جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ رہے ہیں. بیٹا بھی ساتھ ہو لیا، تو حر کا بیٹا، حر کا غلام، یہ لوگ پھر امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں. یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، یعنی کہ یہ حر کا جو سفر ہے وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک کا سفر نہیں ہے. حر کا سفر فقط اس وقت شروع نہیں ہوا ہے. حر کا سفر تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ جب پہلے روز شراف کے مقام پر اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اسی دن سے حر نے سوچنا شروع کر دیا، امام کی طرف سبقت کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ کربلا میں شب عاشور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ حر علیہ السلام کی کیا شے بدل گئی. صحیح، میرا جملہ ضائع نہ جائے. حر کیا کلمہ جو پڑھ رہے تھے بدل گیا؟ کیا نماز پہلے نہیں پڑھ رہے تھے بعد میں پڑھنا شروع کر دی؟ سب کچھ تو ویسا ہی ہے، بدلا کیا ہے یہ قابل غور ہے. حر کلمہ تو پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کلمے کی کیفیت بدل گئی. یعنی کلمہ جب عالم بیداری میں احساس ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو پھر حر علیہ السلام ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب حجت زمان کی معرفت کے ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو اب وہ علیہ السلام ہو گئے. یعنی کہ حر کا کیا شے بدلی؟ کلمہ نہیں بدلا، کیفیت نفس بدل گئی. حر کے نفس میں جو کلمے کی جذابیت تھی وہ اس قدر بڑھی کہ اس نے اس کلمے کو اپنے نفس میں جذب کیا، امام زمان کو درک کیا، محفوظ کیا، معرفت حاصل کی، اب کلمہ پڑھا، یہ شے بدل گئی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، نہ، اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں نماز موجود ہے، روح نماز موجود نہیں ہے. تو حر نے نماز کے ساتھ روح نماز کو بھی حاصل کر لیا جو امام حسین علیہ السلام تھے. تو آگے پھر ہمیں جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ حر مضطرب تھے اور یہ جو حر کے 9 دن گزرے بہت پریشان تھے، تو شب عاشور ہمیں تاریخ میں یہ جملے بھی ملتے ہیں روایتوں میں کہ حر علیہ السلام نے عمر سعد سے پوچھا تھا کہ کیا صبح واقعی جنگ ہوگی. اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں تھا، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں بس ایسے ہی روکا ہوا ہے، جنگ نہیں ہوگی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان قبول کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، نظر آ رہا ہے، جسے کہتے ہیں کہ تصدیق عقلی تو ہے
لیکن تصدیق قلبی نہیں ہے. یہ اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. عقل کہہ رہی ہے سب کچھ ہوگا لیکن دل نہیں مان رہا ہے. تو حر کی یہ بےتابی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا لاڈلا جو ہے وہ اس انداز سے قتل کر دیا جائے, یہ بات حر کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اس لیے بار بار جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے جنگ رک جائے, کسی طریقے سے قتل عام جو ہے یہ رک جائے. لیکن جب حر نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں اب تو صبح جنگ ہونی ہی ہونی ہے, اب حر کو فیصلہ کرنا ہے. اب یہاں پر یقیناً جو اس خیمے میں ہے وہ اس خیمے میں ہے, جو اس خیمے میں ہے. تو حر نے وہاں فیصلہ لیا کہ نہیں, چاہے وزارت چلی جائے, چاہے سپہ سالاری چلی جائے, چاہے دنیا میں وقتی طور پر اپنے لشکر میں تو ذلت اٹھایا نا کہ اپنے اس عہدے کو چھوڑ کر جانا, لیکن اس نے اس دنیا کی دی ہوئی عزت کے بدلے میں اس نے آخرت میں اور خدا کی طرف سے دی گئی عزت کو اس نے جو ہے وہ مقدم کیا. اسی لیے امام زمان کی طرف سبقت کی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم لفظ امام زمان کہتے ہیں تو یقیناً ہمارے سامعین کے ذہن میں بھی 1441 ہجری اور آج ہمارے امام زمان آ جاتے ہیں. امام زمان یعنی زمانے کے امام جو زمانے پہ حجت ہیں. 61 ہجری میں حجت زمان کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. یعنی کہ حر نے اپنے زمانے کے امام کی جب معرفت حاصل کر لی اور ان کے حق کو پہچان لیا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک انتہائی نامناسب ہے, تو یقیناً حر جو ہے وہ اس خیمے سے اس خیمے کے اندر تشریف لے آئے اور آپ کو سند ملی کہ حر تم دنیا میں بھی آزاد تھے, آخرت میں بھی تم آزاد ہو. یعنی کہ دنیا میں آزاد تھے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں یزید کی جو حکومت ہے, جو اس کا تمہیں دیا گیا عہدہ ہے یا جو تمہیں ظاہری مقام ملا ہے, کچھ بھی تمہارے پیر کی زنجیر نہیں بنا. اسی کو آزاد کہتے ہیں. یہی معنوی آزادی ہے کہ جو کہ ہمیں ہر طرح کی قید و بند سے, کہ جو ہمیں حجت زمان تک پہنچنے کے لیے روک رہا ہے, یہ غلامی ہے. ہم کہیں نہ کہیں کسی جگہ غلام ہوتے ہیں. جو ہم امام زمان تک یا دین خدا تک سبقت نہیں کر پا رہے ہوتے کچھ زنجیروں کی وجہ سے, ان زنجیروں کو جب تک نہیں توڑیں گے خود ہم اور آپ آزاد نہیں ہوں گے. اے حر تو آزاد تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں. جناب حر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے آج, تو ویسے مناسبت کے اعتبار سے 4 محرم میں 2 جملے اگر آپ شہادت کے حوالے سے. میں آپ کے اسی تیسرے سوال سے ہی تبرک لیتے ہوئے چوتھے سوال کی طرف چلا جاتا ہوں. حر کی جو اضطراب کی کیفیت ہے اور پشیمانی کی کیفیت ہے, آپ نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا تھا, غالباً شاید دوسرا سوال تھا, یہ کیفیت آخر وقت تک رہی ہے. یعنی کہ جب حر نے توبہ آپ کی قبول ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے ہی سب سے پہلے اذن جہاد طلب کیا ہے جب شروع ہوا, تو اس کے بعد آپ جب یہ توبہ کا معاملہ طے پا گیا یہاں پر, تو حر نے ریکویسٹ کی, خواہش ظاہر کی کہ میں اہل حرم سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو میری آواز بلند ہو گئی اور اس سے جو ہے وہ کہیں ان کے دل دہل گئے ہوں گے. تو میں نے وہاں پہ جا کے جو ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو خیمے پہ جہاں سیدانیوں کے خیمے ہیں اس کے باہر حر نے معافی مانگی ہے. تو بہرحال روایات طویل ہیں, آپ کو وہاں سے سلام بھی کیا گیا, آپ کی توبہ کو قبول کیا گیا وہاں سے, جس کے اوپر آپ جو ہے مضطرب ہوئے, آپ روئے ہیں, گریہ کیا آپ نے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جہاد کے لیے طرف چلتے ہیں. بس آخری جملہ کہوں گا, حر کی مصیبت بڑی ہے, حر کی سفارش بھی بڑی ہے کہ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں, رومان کا باندھنا بالا. لیکن حر کی ایک مصیبت ہے جو کہ حر نہیں دیکھ سکے. وہ کیا ہے؟ وہ یقیناً جب حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا ہے نا, تو حر نے پہلے بیٹے کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ, اس کے بعد پھر میں. لیکن جب حر کا بیٹے کی آواز آئی ہے کہ میری مدد کو آئیے, جب حر اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے ہیں تو کیا منظر کیا دیکھا ہے کہ امام حسین پہلے بیٹے کی لاش پہ موجود ہیں. اللہ اکبر. بس جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں امام حسین علیہ السلام یاد آتا کہ یقیناً آپ کے حر آپ عظیم ہیں کہ آپ کو یہ صدمہ اکیلے برداشت نہیں کرنا پڑا. لیکن مولا حسین, پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. آمین.
ناظرین کرام، ایام اعزا کے دن ہے اور پروگرام کا وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے. ہم دعا گو ہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ ہماری یہ عبادت قبول کریں. اپنے ہوسٹ سید مصر مرزا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے. حسین